مجھے اندازہ ہے سامنے یہ اتنے مائک لگے ہوئے ہیں، اتنے گویا کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور مشرق سے مغرب تک نہ جانے کتنے ملکوں میں لوگ ان گفتگوؤں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو دست ادب جوڑ کے چند گزارشات ہیں۔ دیکھیے، ضرور جدید ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے، اور جو آج کل وسائل ہیں، بہت سے لوگ گھر بیٹھے مجلسیں سن سکتے ہیں، مگر ایسا کیجیے نہیں۔ گھروں سے نکلیں، گھروں سے نکلیں۔ مقام مصائب نہیں ہے، مگر میں ایک جملہ کہوں گا، گھروں سے نکلیں، گھروں سے بنام حسین قدم باہر نکالیں، اور پھر اس تجربے کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، حسین کیسے مدینے سے نکلے، دست ادب جوڑ کے۔ یہ عزائے حسینی صرف سننے سنانے کی چیز نہیں ہے، تجربے سے گزریں، نکلیں گھروں سے، گھروں میں بیٹھیں۔ یہ 10 دن، یہ 10 راتیں گھر میں بیٹھ کے آپ سن سکتے ہیں، چوائس ہے آپ کے پاس، آپ بہت سے چینلز براؤز کر سکتے ہیں، بہت سے ذاکروں کو سن سکتے ہیں، جو آپ کی پسند کا ذاکر ہو آپ سنیں، یہ سب اپنی جگہ فائدے ہیں، بعد میں سن لیجئے گا۔ یہ 10 دن گھر سے نکلیں، فرش عزا پر آ کر بیٹھیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جب گھر سے نکل رہے ہو تو تنہا نہ نکلیے گا، خاتون خانہ کو آبادہ کیجیے، تم نہیں چلو گی حسین کی مجلس میں، بچوں کو آمادہ کریں، بیٹا چلو آقا حسین کی مجلس، سب کو اس تجربے میں شریک کریں جیسے آقا حسین پورے کنبے کو لے کے نکلے تھے اللہ کی راہ، اللہ کی راہ میں پورے کنبے کو لے کے نکلے تھے نا حسین۔ یہ تجربہ کیجیے، گھروں میں نہ بیٹھیے۔ یہ 10 دن منصوبہ بندی کے ساتھ گھروں سے نکلیں، مجلسوں میں جہاں بھی ہوں آپ، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، چین میں ہیں، جہاں بھی ہیں، کسی ایک جگہ مجلس ہو رہی ہوگی، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں، کسی مومن کے گھر پر، کسی ہال میں، آپ وہاں جائیں، بنام حسین شرکت کریں، دیکھیں اس تجربے سے آپ کی روح میں کیا ترقی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے بچوں کی کیسی تربیت ہوتی ہے۔ اس عزاداری کی برکتیں، اس عزاداری کے ثمرات، اس کے فیوز، اس کے برکات آپ کو اندازہ نہیں ہے، تجربہ کریں، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، ہاں جب آپ گھر سے نکلیں گے اور فرش عزا پہ آئیں گے تو یقیناً پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن التفات توجہ سے سنیں، رسماً نہ سنیں، رسماً نہ سنیں، سرسری انداز میں نہ سنیں، پورے وجود سے ہمتن گوش ہو کر سنیں ذکر حسین، دل کے کان بھی کھلے ہوئے ہوں، دل سے سنیں ذکر حسین، گریہ کریں تو آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے ہی، دل میں محسوس کریں اس غم کو، اس الم کو، اس کرب کو۔ ایک انداز میں جملے زبان پر آ رہے ہیں تو کہتا چلا جاؤں، کیا محسوس کریں؟ آپ میں بہت سے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو، اپنی نواسی کو کبھی اٹھا کے سینے سے لگایا ہو، کیا ٹھنڈک ملتی ہے دل کو، کیا اطمینان ہوتا ہے، کیا ایک خاص لذت ہوتی ہے جو کسی لفظ میں ادا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد اگر وہ بچہ بچھڑ جائے تو کیا کرب ہوتا ہے۔ بس سوچئے گا کہ رسول اللہ حسین کو کیسے سینے سے لگاتے تھے، اور جب حسین جدا ہوئے ہیں رسول سے تو رسول پہ کیا قیامت گزری۔ تجربہ کی، یہ عزاداری رسمی نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ ریچولز نہیں ہے،
دوسری بات، تیسری بات توجہ دلا رہا ہوں، محرم ہے، محرم میں سیاہ لباس پہنے، مرد بھی خواتین بھی، مگر یہ لباس سوگواری کا لباس ہے، فیشن کا لباس نہیں ہے، سوگواری کا لباس۔ سوگواری اس معنی کو مجسم کیجئے، آپ کا چہرہ نظر آئے سوگوار، آپ کا لباس نظر آئے سوگوار، دیکھ کے انسان سمجھے کہ اسے کوئی صدمہ ہے، پوچھے کہ کیا ہوا ہے تو بتاؤ کہ حسین کون تھے۔ مجلسوں کے تبرک کا اہتمام کریں، خاص طور سے یہ 10 دن ضرور اہتمام کریں، مگر بس تبرک کی حد تک، اس میں بھی سوگواری کی شان ہو۔ محرم کو فیسٹیول نہ بننے دیجیے، محرم کو فیسٹیول نہ بننے دیجیے۔ تبرک کے نام پر لذیذ ترین غذائیں، یہ 10 دن، یہ 11 دن، اس سے پرہیز کیجیے گا۔ تبرک تقسیم ضرور کیجیے۔ بتاؤں فقہی حکم تبرک کا، عمل ہے معصوم کا، فقہی احادیث کا مجموعہ، وسائل الشیعہ، علامہ شیخ حر عاملی، انہوں نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا عمل لکھا ہے۔ عمل، آپ کا عمل یہ تھا کہ کربلا کے بعد سے جب اسیران اہل بیت مدینے آئے تھے تو پھر بنو ہاشم میں بطور خاص برابر مجلسیں ہی منعقد ہوتی تھیں۔ آقا حسین کے لیے فرش عزا بچھتا تھا، صف عزا روشن ہوتی تھی، شمع عزا فروزہ رہتی تھی، سب مجلس میں مشغول ہوتے تھے، اور جہاں جس وقت مجلس منعقد ہوتی تھی جناب امام سید سجاد اپنی طرف سے کھانا تیار کرا کے وہاں تبرک کے طور پہ تقسیم کراتے تھے۔ کس کا عمل ہے؟ امام سجاد۔ کھانا تقسیم کریں، تبرک تقسیم کریں، سادگی کے ساتھ، غم اور حزن کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ یہ چند چیزیں تھیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا۔ نکلیں گھروں سے، تنہا نہ نکلیں، بچوں کے ساتھ نکلیں، خاتون خانہ کے ساتھ نکلیں، اور پھر دیکھیں کہ آقا حسین کی مجلسوں میں شرکت کے بعد کیا روحانی تبرک ملتا ہے، کیا معنویت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا پورے وجود کے ساتھ کہ آپ کے وجود کی معنویت کیا ہے، الا مجلس حسین۔ یہ مجلسیں بتاتی ہیں کہ آپ کی معنویت کیا ہے، آپ کی خلقت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔